جب امت کے لیے نالین مبارک خون سے رنگین ہو گئے، ایک کتا ایک روٹی کھا کر در نہیں چھوڑتا، ہم اس کے احسان بھول گئے جو طائف میں ہمارے لیے لہو لہان ہو گیا۔ زمین رونے لگی۔ دوستوں، حدیث سنا رہی ہوں، غور سے سنے۔ زمین رو پڑی، طائف کے پہاڑ رو پڑے جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر پڑتے دیکھا۔ اللہ بھی دیکھ رہا ہے۔ ایسی محبوب ہستی، ایسی مقدس ہستی، ہائے کہاں سے ان الفاظ کو لاؤں ان کی ذات کو بیان کرنے کے لیے؟ میں تو چھوٹا سا ادنا سا انسان ہوں، میرے پاس تو کچھ نہیں۔ آپ نے امت کے لیے پیٹ پر پتھر باندھے، پیبند لگے کپڑے پہنے، 3-4 دن گھر میں کچھ کھانے کو نہیں، 2 مہینے چولہا نہیں جلتا، اور اس کے باوجود اپنی امت کے لیے ساری رات رو رہے ہیں اور اپنی امت کے لیے گڑ گڑا رہے ہیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، مجھے چھوڑ کر مصلی پر تشریف لے جاتے، ایک رات میرے پاس تشریف لائے اور چپکے سے واپس چلے گئے، تو مجھے خیال آیا کہ مجھے چھوڑ کر کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے۔ مجھے غیرت آئی تو میں ان کے پیچھے چلی، مجھے غیرت آئی تو ان کے پیچھے چلی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کی طرف جا رہے ہیں اور جنت البقیع کی طرف جا رہے ہیں، جنت البقیع میں جا کر دعائیں مانگ رہے ہیں، اور میں پیچھے کھڑی ہو گئی۔ جب دعا سے فارغ ہو کر پیچھے دیکھا تو فرمایا، اے عائشہ تم یہاں کیسے؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ مجھے خیال آیا کہ آپ مجھے چھوڑ کر کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے۔ تو فرمایا، عائشہ نبی بن کر کوئی خیانت نہیں کر سکتا، میں تو اپنی امت کے لیے دعا کرنے آیا تھا، موت کے وقت بھی امت کی فکر ہے۔ اے میرے بھائیوں، جو اتنی وفائیں کر گیا کہ موت پر بھی امت کو یاد کیا۔ موت کا پیغام آیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دستک دی۔ جبرائیل علیہ السلام اندر آتے ہیں، یا رسول اللہ اسرائیل اندر آ جائیں؟ اجازت ہو تو اندر آ جائیں۔ کہا آ جائیں۔ اندر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے مجھے موت کا کام ملا ہے میں نے کسی سے اجازت نہیں لی، نہ آئندہ کسی سے لوں گا۔ آپ کے بارے میں آپ کے رب کا ارشاد ہے کہ میرا حبیب اجازت دے تو اندر جانا، نہیں تو واپس چلے آنا۔ یا رسول اللہ، جب سے مجھے موت کا کام ملا اللہ تعالیٰ نے کسی کو اختیار نہیں دیا اور نہ آئندہ کسی کو دیں گے۔ آپ کے بارے میں آپ کے رب کا ارشاد ہے کہ آپ کو اختیار ہے، جب تک آپ زندہ رہنا چاہیں آپ رہ سکتے ہیں، اور چلنا چاہیں تو اللہ بھی آپ کی ملاقات چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، جاؤ میرے رب سے پوچھ کر آؤ کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا، میں جواب دوں گا۔ میرے پیارے دوستوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کا نہیں پوچھا، امت کا پوچھا، میرا اور آپ کا پوچھا، جو ہم سارا دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ذبح کرتے ہیں۔ جاؤ سپر مارکیٹ کی طرح ہر دکان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جنازہ لیے بیٹھی ہیں۔ ہر گھر میں جا کر دیکھو، سارے ہندوستان کے گھروں میں جا کر دیکھو، سوائے کچھ گھروں کو چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جنازہ نکل رہا ہے۔ جو مرتے وقت بھی نہیں بھولا کہ اے جبرائیل جا میرے رب سے پوچھ کر آ، میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، پھر جواب دوں گا۔ جبرائیل علیہ السلام واپس گئے، جواب لے کر آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کہہ رہا ہے آپ کی امت کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، ساتھ لیں گے۔ کہا بس اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا اور میرا نگہبان بن جا۔ جبرائیل علیہ السلام رونے لگے، یا رسول اللہ اگر آپ نے موت کو پسند کر لیا ہے تو میرا بھی آج اس دنیا میں آخری دن ہے، آج کے بعد وحی کا زمانہ ختم ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں نہیں بھولے ہیں، کب سے نکلے ہیں، حشر کا میدان ہے، ماں باپ بھول چکے ہیں، آپ نہیں بھولے، پل صراط پر چلتے ہوئے قدم ڈگمگا رہے ہیں اور آپ پل صراط کا پایا پکڑ کر کہہ رہے ہیں، یا رب میری امت پار لگا دے، اے اللہ میری امت پار لگا دے۔ آپ کے لیے ممبر لایا جائے گا، قیامت کے میدان میں ارشاد ہوگا، اے میرے نبی ممبر پر بیٹھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، میں نہیں بیٹھوں گا۔ اللہ پوچھے گا کیوں؟ اس ڈر سے کہ کہیں یا ممبر مجھے جنت میں لے جائے اور میری امت میرے بغیر پیچھے رہ جائے تو میں کیا کروں گا؟ میں ممبر پر صرف ہاتھ رکھوں گا، بیٹھوں گا نہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کا حکم پورا ہو جائے۔ ممبر پر ہاتھ رکھا ہے، پاؤں زمین پر ہیں، نظر امت پر ہے، اے اللہ میری امت کا حصہ میری امت کو پار لگا دے۔